السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور ریکویسٹڈ ناول کے بارے میں بات کرتی چلوں کہ جن لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کی ناول ریڈ کروں گی رمضان کے بعد، تو ضرور ریڈ کروں گی، آپ لوگوں کو بے فکر ہو جائے، مجھے یاد ہے۔ اور یاد دلانے کے لیے بھی شکریہ۔ اگر پھر سے ٹائم لگ گیا تو آپ لوگ ایک بار پھر سے یاد دلا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میسج کر دیجیے گا مجھے۔ اور جو نیو ناول کی ریکویسٹ کر رہے ہیں، ابھی نیو لسنرس ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ شارٹ ناول کی ریکویسٹ کیجیے۔ ایک ساتھ اتنی ساری لانگ ناولس اپلوڈ نہیں کر سکتے ہم لوگ، آپ لوگ جانتے ہیں، ورنہ پھر آپ لوگوں کو ویٹ کرنا ہوگا۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ہماری ناول کا نام ہے کم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ اور ہاں، اب ناول بہت اچھے اس پر آئی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے، جیسے جیسے آگے بڑھی بہت زبردست لگ رہی ہے۔ اس سے پہلے کا کل کا پارٹ آپ لوگوں نے ریڈ کیا ہوگا، سنا ہوگا، تو بہت اچھا تھا۔ آج کا کیسا ہوتا ہے آج دیکھتے ہیں اب ہم۔ چلیں بڑھتے ہیں۔ بھابی جان آپ دوسری گاڑی میں آ جائے، اس گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ یہ سیف تھا جو ارکام کے ساتھ ارتضیٰ کی گاڑی کے پاس چلایا تھا۔ علیہ اندر گاڑی میں خاموشی سے بیٹھی تھی، مگر زیب کی بات سن کر وہ ایک گہری سانس بھرتے گاڑی کا دروازہ کھول کر دوسری گاڑی کی طرف چلی گئی۔ اشال اور حفصہ بیگم بھی ساتھ ہی تھی۔ سیف انہیں اسی گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا جس پر کچھ دیر پہلے سارم آیا تھا۔ خاموشی سے آنکھیں بڑھ رہی تھی۔ سارم بھی وہیں ارباز کے ساتھ روڈ پر پڑے شکیل کے آدمیوں کو ان کی گاڑیوں تک پہنچایا تھا۔ ادمنہ شکیل تو پہلے ہی ایک گاڑی میں منتقل ہو چکا تھا۔ علیہ کے ایک طرف سارم اور دوسری طرف ارتضیٰ کھڑا تھا جو کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان سے گزرتی آگے بڑھ گئی اور اسے آگے بڑھتے ہوئے ان دونوں نے ہی دیکھا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں اس کے لیے جذبات تھے، مگر دونوں کے جذباتوں میں اب زمین آسمان کا فرق تھا۔ سارم نے اپنی بھابھی جان کو دیکھ کر فوراً اپنا رخ موڑ لیا تھا، جبکہ فون پر بات کرتے ارتضیٰ کی استحقاق بھری نگاہیں اپنی بیوی پر ٹکی تھی۔ سیف نے اسے سارم کی گاڑی میں لا بٹھایا تھا جو پہلی گاڑی کی طرح 6 سیٹر تھی۔ علیہ اپنی مرضی سے گاڑی کی سب سے پچھلی سیٹ پر آ بیٹھی۔ زر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر ذوالفقار شاہ بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے شال کے ساتھ حفصہ بیگم تھی۔ سب سے پچھلی طرف علیہ موجود تھی، جس نے اندر بیٹھتی اپنا سر سیٹ کی پشت سے لگا کر آنکھیں مونڈی تھی۔ آنکھیں مونتے ہی ایک بار پھر کچھ دیر پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم کر رہ گیا تھا۔ فضا میں گونجتی فائر کی آواز کے ساتھ ارتضیٰ کا نام لے کر ارکم ملک کا زور سے چلانا سب گھوم رہا تھا۔ اس نے جھرجھری سے لے کر پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ ابھی تو اس کی زندگی کی شروعات ہوئے ایک دن ہوا تھا۔ اس کی زندگی کو کنارہ ملا تھا، اسے اس کی بچپن کی محبت، اس کا ارتضیٰ ملا تھا، اس کے برسوں پر آنے خواب کو تعمیر ملی تھی۔ اس کا ارتضیٰ مکمل طور پر اس کا ہوا تھا۔ اگر خدا نخواستہ ارتضیٰ کچھ ہو جاتا تو شاید اسے ابھی اگلی سانس نہیں آتی۔ سیٹ کی پشت سے اسے ٹکائے گمسم بیٹھی تھی۔ تبھی گاڑی دھیرے دھیرے آگے رنگنے لگی تھی اور عین ارتضیٰ کے برابر میں آ کر رک گئی۔ شرافت سے جا کر اندر بیٹھو۔ اب خبردار، جو کوئی بھی بیوقوفی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بابا سر، آپ ذرا میری بات سنیں۔ علیہ نے ارتضیٰ کی آواز سنی تھی اور اپنی آنکھیں کھول کر باہر کھڑے ارتضیٰ کو دیکھا تھا، جو زر سے بات کرتے اپنے ساتھ کھڑی زورین کو علیہ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کو کہہ رہا تھا، مگر کنکھیوں سے وہ اپنی فائٹر جیٹ کو بھی دیکھ رہا تھا جو کہ اس کی نظروں سے بے نیاز زورین کو دیکھنے میں مگن تھی۔ زورین کی آنکھیں اب بھی بے تحاشا بہ رہی تھی، وہ اندر آ کر بیٹھ گئی۔ علیہ نے افسوس سے اپنے پاس بیٹھی زورین کو دیکھا تھا اور اپنے بیگ سے ٹشو نکال کر زورین کو دیتے اپنے ساتھ لگا لیا۔ چپ ہو جاؤ زورین، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، علیہ نے ہمدردی سے زورین کو دیکھتے کہا۔ حفصہ بیگم اور اشال نے بھی پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ بیٹا زورین، علیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اللہ نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے، تمہارے لیے مشکلات کے بعد انشاءاللہ بہترین آسانی ہو جائے گی۔ حفصہ بیگم نے بھی پلٹ کر زورین کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ انہیں خوبصورت گڑیا جیسی بچی اپنے زیب کے لیے بری طرح بھاگ گئی تھی۔ وہ شاہ جی سے اس کے لیے بات کرنا چاہتی تھی، مگر زورین اس وقت جس طرح کے حالات سے شکار تھی وہ حفصہ بیگم کو خاموش رہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ آنٹی کاش میں بھی اپنے باپ اور بہن اور کے ساتھ ہی مر جاتی، یا امی کے بعد مجھے موت آ جاتی تو میں اس ذلت بھری زندگی سے چھٹکارا پا لیتی، زورین سسکتے بولی۔ حفصہ بیگم کے ساتھ اشال اور علیہ بھی اس کے تڑپتے لہجے کو سن کر بری طرح افسردہ ہو گئی تھی۔ سچ ہی تھا، وہ صحابیہ اور اشال کی طرح ہم عمر تھی، مگر اس کی زندگی ان دونوں کے مقابلے کس قدر مصائب کا شکار تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اپنی عزت کی خاطر اپنی سگی پھپھو کے گھر آئی تھی، جہاں پر اسے عزت تو کیا ملتی، الٹا عزت کے بدلے ذلت اور ساتھ ذہنی ٹارچر، جھڑکیاں اور طعنے ملے تھے۔ پھر عزت پانے کی چاو سے ان نام نہاد اپنوں کو چھوڑ کر میڈم اور شعیب جیسے غیروں کے قریب کر گئی تھی، مگر وہ دونوں بھی اسی عزت کے دشمن بن بیٹھے تھے جن کی حفاظت کے لیے وہ گھر بدر ہوئی تھی۔ سچ ہی تھا کہ اس دنیا میں ماں باپ کی مہربانی چھاؤں کے ساتھ اپنے
گھر سے بہتر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اللہ کے بعد اپنے والدین سے زیادہ سگا کبھی بھی کوئی نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ سگے بہن بھائی کیوں نہ ہوں۔ جس طرح کے حالات اس وقت زورین کو درپیش تھے، اس کی سب سے بڑی وجہ بے صاحبانی کے ساتھ اس کے قریبی تھی۔ ہاں، یہ اس جیسی بے یار و مددگار لڑکی کی غریبی ہی تھی جس نے اس کے اپنوں کو اس کے لیے غیروں سے بدتر بنا دیا تھا۔ اس دنیا میں غریب ہونے سے بڑا گناہ واقعی کوئی نہیں تھا۔ کسی انسان کو اس کی غربت دنیا کے لیے ناقابل برداشت بنا دیتی ہے۔ بھلے اس کے اندر ہزاروں اچھائیاں، ڈھیروں خوبیاں موجود ہو، تب بھی اس کی غربت ان اچھائیوں پر سبقت لے جاتی ہے۔ زورین کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ اگر اس کے والدین اس کے لیے اپنے پیچھے لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کر جاتے، شاید اس کی خالہ اور پھوپھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیتی، مگر خالی کھولی وہ ان دونوں کے لیے ایک انچاہا بوجھ تھی۔ علیہ اسے اپنے ساتھ لگائے دکھ سے سوچ رہی تھی کہ تبھی زر اور ذوالفقار صاحب کے آنے پر گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ علیہ نے سیٹ کی پشت سر ٹکاتے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ زورین علیہ کے کندھے پر سر رکھے خاموش ہو گئی تھی، اسی لیے علیہ بھی قدر ریلیکس ہو گئی تھی۔ اس دن کی شروعات سے علیہ بے حد تھکاوٹ کے شکار ہو رہی تھی، اور پھر پورا دن بھی بے حد ہنگامہ خیز ہوا۔ اس پر ایک غیر آرام دہ لہنگا اسے جیسے مزید تھکن سے چور کرا تھا۔ شادی میں افراتفری کی وجہ سے اسے چینج کرنے حویلی جانے کا بھی وقت نہیں ملا، ورنہ اس کا ارادہ حویلی جا کر شال کا کوئی آرام دہ سوٹ پہن کر لاہور واپس جانے کا تھا، مگر آخر تک وہ کوشش کے باوجود حویلی نہیں جا سکی تھی، اور اب تھکاوٹ اس کے روئے روئے میں اتر چکی تھی۔ تبھی سیٹ کی بیگ پر سر رکھے کب سوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کل کی طرح اب بھی وہ سوتے ہی گاؤں سے لاہور پہنچی تھی، اور ملک ہاؤس آنے پر اس کی آنکھ زورین کے لانے پر کھلی۔ آپ ہی اٹھے، آپ کا گھر آ گیا ہے، اندر چل کر سو جائے۔ علیہ نے زورین کی آواز سن کر اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ زورین کے کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی، اور گاڑی میں اس وقت وہ اور زورین ہی تھی، باقی سب باہر نکل چکے تھے۔ علیہ نے اپنی بوجھل آنکھوں کو کھولا اور مزید حواس ٹھکانے پر لاتے اپنا بیگ لے کر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ باہر حفصہ بیگم کے ساتھ اشال، شرینہ، نور، مشال، سب لوگ اس کے انتظار میں ہی کھڑے تھے۔ سب کو دیکھ کر شرمندہ ہوتی سب کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اندر انیلا کی ساس صاحبہ افتخار شاہ بھی تھی۔ گھر کے سارے مرد غائب تھے، باقی جو مہمان بس میں تھے وہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ علیہ بیٹا، تم اور اشال جا کر ریسٹ کرو، ہمیں تو ابھی عفا کے پاس بھی جانا ہے، مایوں کے ساتھ مہندی بھی ہے، تھکاوٹ سے برا حال ہے لیکن جانا بھی ضروری ہے۔ تم دونوں تو اپنے گھر آ چکی ہو، بس کل عفا بھی ساتھ خیریت کے رخصت ہو کر گھر آئے، تبھی ذرا سکون سے بیٹھنا نصیب ہوگا۔ راستے میں جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر اس وقت جانے کا بالکل دل نہیں ہے، اور سب منع کر رہا تھا، مگر پھر عفا کی دل آزاری کے خیال سے ہمیں جانا پڑ رہا ہے کہ تم دونوں کے لیے سب کچھ کیا، اور اس کی رسم میں ہم شریک نہ ہوں تو اس کو بہت دکھ ہوگا۔ اس لیے میں نے ارتضیٰ اور تمہارے پاپا کو بہت مشکل سے منایا، مگر اس نے تمہیں اشال مشل وغیرہ کہیں بھی جانے سے منع کر دیا ہے۔ پلیز تم خیال مت کرنا، وہ یہ تمہاری سیفٹی کے لیے کر رہے ہیں۔ تم لوگ جا کر ریسٹ کرو، ابھی سارم ہمیں لینے آتا ہوگا۔ اللہ نے میرے ارتضیٰ کو اپنی حفظ امان میں رکھا ہے، اس کا کروڑوں شکر۔ ابھی صدقہ کروں گی، میرے بچے خیر و عافیت اپنے گھر پہنچے ہیں، اس کے لیے اس پاک ذات کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ ہمیں مزید آزمائشوں سے بچائے اور اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب کرے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق دی۔ میرے تینوں بیٹوں کا گھر آباد ہو گیا، اللہ آگے بھی میرے بچوں کا دامن ڈھیر ساری خوشیوں سے بھرے، آمین۔ انیلا بیٹا جاؤ، انہیں روم میں لے جاؤ، اور تم بھی جلدی تیار ہو جاؤ۔ شرینہ نے علیہ کے اترے چہرے کو دیکھتے وضاحت سے اسے بتایا تھا۔ اس کی پیشانی چومنے کے بعد اشال کو بھی اسی انداز میں پیار کیا۔ اشال خود ان بھاری بھرکم کپڑوں میں بہت گھبرا رہی تھی، دوسروں سے اب بری طرح نیند آ رہی تھی۔ ذرا کو بیوی کی بھوک کا اندازہ تھا، اسی لیے فیصل آباد سٹی ختم ہونے سے پہلے سمیر، وسیم، اسجد اور ارقام نے بس اور گاڑی میں بیٹھی سب خواتین کو ایک ریسٹورنٹ سے کھانا کھلایا تھا۔ لاہور پہنچتے ہی بہت سے کام تھے، وقت کی شدید قلت تھی، تبھی سب لوگ کھانے سے بھی فارغ ہو گئے تھے۔ پھر کھانا کھاتے اشال نے جو سونا شروع کیا تھا تو پورے راستے علیہ کی طرح سوتی ہوئی آئی تھی، اور اماں نے اسے لاہور پہنچا کر ہی جگایا تھا۔ جاگتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان اپنے مسٹر ماڈل کو ڈھونڈا تھا، جو لاہور پہنچتے گدھے کے سر سے سنگ کی طرح غائب ہو چکے تھے۔ اس قدر تیز ترین انداز میں اس کی رخصتی ہوئی تھی کہ جو اکیلے گاڑی میں بیٹھ کر مسٹر ماڈل سے مہر کی بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، وہ ارادہ اماں اور بابا کی موجودگی میں پورا نہیں ہو سکا تھا۔ علیہ کی تو خیر ہی تھی، وہ تو اس کی پیاری سی بھابھی جان تھی، مگر اماں بابا کے سامنے اپنی رقم کا مطالبہ یقیناً اشال کو مہنگا پڑتا، اسی لیے دل محسوس کر رہ گئی۔ نہ حق مہر کی بات ہو سکی تھی، اور نہ ہی مسٹر ماڈل کے ساتھ شاپنگ پر جانے کی پلاننگ ہو پائی تھی۔ پھر مزید ستم راستے میں ڈھا گیا تھا۔ اشال تو اپنا کام نہیں کر سکی، مگر وہ بدتمیز گنڈے اپنا کام کر گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر تو اشال کو سبھی کچھ بھول گیا تھا۔ اب یہی سب سردگی سے سوچتی ہوئی نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو چھپک چھپک کر کھولتی ہوئی سب کے ساتھ اوپر آ گئی تھی۔ سب سے پہلے ارتضیٰ کا روم پڑا تھا، سب علیہ کے ساتھ اندر آئی، اور روم کو دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ واو علیہ، تمہارا روم ہے، یہ کوئی ڈریم لینڈ، سب کتنا خوبصورت ہے، مشال نے چاروں طرف دیکھتے کہا۔
علاء دھیرے سے مسکرا دی تھی، اور پھر جب وہ لوگ بیڈ والی سائڈ پہنچے تو ان سب کا وہی ری ایکشن تھا جو کل علاء کا تھا۔ سب اتنی خوبصورت سجاوٹ کو دیکھ کر گنگ رہ گئے تھے۔ بیڈ کی ڈیکوریشن اس قدر حسین تھی کہ علاء کے سوا وہ سب پھولوں کی لڑیوں کو بیڈ کے اطراف سے ہٹا کر وہ فور و شوق سے اندر تک ہر چیز کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ واہ علاء، یہ سب کتنا خوبصورت ہے نا؟ تو اب بھی سمجھ میں آئی، یہ تھا وہ سرپرائز جس کی وجہ سے ارتضیٰ تمہیں لے کر بھاگا بھاگا لاہور آیا۔ اللہ اللہ، میرے بھائی نے کیا خوبصورت سجاوٹ کی ہے۔ واہ بھائی، یعنی کل دونوں لو برڈس یہاں تھے؟ پورے روم کی کس قدر خوبصورت روم ڈیکوریشن ہے، بیوی سے لے کر چیزوں کی سلیکشن تک، ہر معاملے میں میرے ارتضیٰ کی چوائس واقعی گزب کی ہے۔ خوش رہو میری جان، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی شاد و آباد رکھے، انیلا سخت متاثر ہو کر بولی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے علاء کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ زورین مشعل گھوم گھوم کر اب روم کے باقی حصوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ شال بیڈ سے پھولوں کی لڑی ہٹا کر اندر بیڈ کے اوپر لٹکتے پھولوں کے فانوس کو دیکھتی بیڈ پر ہی لمبی لمبی لیٹ گئی تھی۔ آپ ہی، میں تو یہیں سو رہی ہوں، بھابھی جان آپ بھی آ جائے، بہت بڑا بیڈ ہے، دونوں نناد بھاوج آرام سے سوئیں گے۔ چلو زورین، وشال، آپ لوگ بھی جا کر اپنے اپنے بستر پکڑے۔ شال نے اب کہیں نہیں جانا، یہی رہنا ہے، میرے بھیا میرے لیے اپنے روم سے دستبردار ہو جائیں گے۔ شال واقعی بیڈ پر سونے کا موڈ بنا چکی تھی، تبھی بڑے آرام سے ریلیکس ہوتی بیڈ پر دراز ہو گئی تھی، مگر انیلا نے غصے سے اپنی اس بونگی بہن کو گھورا تھا اور آگے آ کر جارحانہ انداز میں شال کا ہاتھ کھینچتے اسے اٹھایا۔ شرافت سے اٹھ جاؤ، تم یہاں سو جاؤ، تمہارا وہ مسٹر ماڈل آج کے دن تمہیں اپنے روم سے غائب دیکھ کر دیواروں پر سر مارے۔ چلو جلدی سے اپنے روم پہنچو، سب تھکے ہوئے آئے ہیں، ارتضیٰ بھی آ کر سوئے گا۔ علاء، تم فریش ہو کر چینج کر لو، پھر کھانا کھا کر سو جانا، ہمیں تو اکرام سر نے راستے میں ہی اتنا کچھ کھلا دیا ہے کہ اب بالکل بھوک نہیں ہے۔ تمہیں اماں نے جان بوجھ کر جگایا نہیں تھا، میں کھانا لا رہی ہوں، تمہارے لیے سمیر نے کھانا پیک کروا لیا تھا، اب تم جلدی سے چینج کر لو۔ ارتضیٰ، لوگوں کو تو آنے میں دیر لگے گی شاید، ساحر چچا بھی آتے ہی نہ جانے کہاں چلے گئے، باقی سب لوگ ماموں جان کے ساتھ مسجد گئے ہیں۔ انیلا کے بتانے پر علاء اس بات میں سلجھاتے ہوئے چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی اور اشال اور ان دونوں کے ساتھ اس کو روم میں لے گئی تھی۔ جب تک کہ علاء فریش ہو کر آرام دہ نائٹ ڈریس میں باہر آئی، تب تک انیلا اس کے لیے کھانا لے آئی تھی۔ تھکاوٹ کے ساتھ اسے تیز بھوک بھی لگی تھی، مگر تبھی اس نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا کھاتے ہی جا کر دھڑ سے اپنے بستر پر گر کر لمحوں میں غافل ہو گئی تھی۔ اور سب اس وقت لاہور کے غیر آباد علاقے میں بنے اپنے خوبصورت گھر میں تھے، جس کی پچھلی طرف ایک روم انہوں نے اپنے کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ لاہور اور سیالکوٹ کا کام کیونکہ ساحر شیرازی سنبھالتے تھے، اس لیے یہ گھر بھی انہی کا تھا، مگر اس گھر کا استعمال وہ زیادہ تر بس اپنے کام کے لیے کرتے تھے۔ اس گھر کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہ گھر آس پاس کے دوسرے علاقوں میں بنے گھروں جیسا نہیں تھا، اور یہی اس کا پلس پوائنٹ تھا کہ یہاں آبادی خاصی دوری پر تھی۔ یہ گھر مین روڈ سے مڑ کر ایک چوڑے سے راستے کی طرف سے سب سے آخری سرے پر بنا ہوا تھا، جہاں آنے جانے کے 3 راستے تھے۔ بڑا سا گیٹ باہر روڈ والی سائڈ تھا اور دوسرا گیٹ اس چوڑے راستے کی سمت، دوسرا آخری گیٹ پچھلی روڈ پر۔ گھر کے سامنے والی لائن بالکل خالی تھی، کیونکہ سامنے والی ایک بڑی کولڈ ڈرنک کمپنی کا وسیع وریز گودام تھا، جس کی پچھلی دیوار اس گھر کے سامنے تھی، اور گودام کا بڑا سا دروازہ دوسرے روڈ پر کھلتا تھا۔ دنیا کی نظر میں یہ خوبصورت جدید اسٹائل کا گھر تھا، جس کے باہر لگی دا شیرازیز کی نیم پلیٹ اس گھر کے مکینوں کی پہچان بھی کرواتی تھی، مگر اصل میں یہ گھر لاہور میں ان کے کام کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ آج وہ 6 کے 6 شکیل کے ساتھیوں سمیت شکیل کو بھی اسی گھر میں لائے تھے۔ یہاں انہیں شکیل کو اس کے کیے کی سزا دینے کے ساتھ اس سے مزید اپنے کام کی کچھ انفارمیشن بھی چاہیے تھی۔ شکیل عباسی نے باس کے سر پر گن رکھنے کی غلطی کی تھی تو اسے خمیازہ بھگتنا تھا، اسی لیے شکیل اور اس کے ایک آدمی کو ایک الگ روم میں رکھا گیا تھا، جس نے علاء کے سر پر گن رکھی تھی، باقی سب کو بیسمنٹ میں لے جایا گیا تھا۔ میری بیوی سے کیا کہا تھا تو نے شکیل؟ کرسی پر رسیوں سے بندھے شکیل کے سامنے بیٹھتے ارتضیٰ نے جو پہلا سوال کیا، اسے سن کر شکیل کے ہوش اڑ گئے تھے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارتضیٰ کو دیکھنے لگا، جو اپنے ہاتھ میں تھمی گن کو دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے جس انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا، اس لہجے نے شکیل کو سہما کر رکھ دیا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے شکیل، میری بیوی سے کیا کہا تو نے؟ ارتضیٰ نے فنکارتے ہوئے کہا۔ بیوی کو؟ کون سی بیوی؟ باس، میں تمہاری بیوی کو نہیں جانتا، شکیل نے خوف سے اکلاتے کہا، اور اس کے سامنے بیٹھے ارتضیٰ سمیت ارتضیٰ کے پیچھے موجود ساحر شیرازی، ہارون اور سب لوگوں نے، سیف نے بھی شرربار نگاہوں سے شکیل کو دیکھا۔ اچھا، تو نہیں جانتا، چل میں پہچاننے میں تیری مدد کر دوں۔ میری بیوی وہی تھی جس کے سر پر تیرے اس بندے نے گن رکھی، وہی دلہن میری بیوی تھی جسے تو اس لڑکی کے بدلے دبئی بھیجنے کی بات کر رہا تھا، اب یاد آیا؟ ارتضیٰ نے آنکھوں میں دیکھتی آگ شکیل کو جیسے خاکستر کر رہی تھی۔
کیا وہ تو تمہاری بیوی تھی؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تمہاری بیوی تھی، ورنہ میں خواب میں بھی یہ غلطی نہیں کرتا کہ کیا تھا بولا۔ اچھا مگر وہاں تو نے یہ بھی کہا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ میری فیملی کی باقی لڑکیوں کو بھی تو اٹھا لے جائے گا، کیا تب نہیں سوچا کہ وہ لڑکیاں بھی باس کے گھر کی ہے؟ ارتزا نے دھاڑ کر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھمی گن کا پچھلا حصہ بھی تھپڑ کے ساتھ شکیل کے منہ پر مارا، اور شکیل کے منہ سے خون کے فوارے نکل گئے تھے۔ مجھے معاف کر دو باس، میں نے یہ سب راؤ صاحب کے کہنے پر کیا تھا۔ انہوں نے مجھے دھمکایا تھا کہ اگر میں اس لڑکی کو نہیں لا سکا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شکیل اتنی مار کھا کر ویسے بھی ادمرا ہو چکا تھا، اس میں اب مزید سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ زندہ تو اب بھی نہیں بچے گا شکیل، مگر اس سے پہلے مجھے بس اتنا بتا دے کہ اس بار تیرے اس حرام زادے مالک نے جن لڑکیوں کو اپنے باپ کا مال سمجھ کر اٹھایا ہے، انہیں گروپس میں بانٹ کر اس نے لاہور میں اپنے کون سے ٹھکانوں پر چھپایا ہے۔ اگر تو مجھے سب سچ سچ بتا دے گا تو میں شاید تیری موت کو تھوڑا آسان کر دوں، ورنہ تجھے اتنا تڑپاؤں گا کہ تو خود مجھ سے موت کی بھیک مانگے گا۔ مجھے نہیں پتا باس، راؤ صاحب نے سب لڑکیوں کو الگ کر کے کیوں اور کہاں رکھا ہے، میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ ہاں بس مجھے اتنا پتا ہے کہ آج جس لڑکی کو لانے انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا، اس کا سودا دبئی کے ایک ڈیلر کے ساتھ کر چکے ہیں۔ وہ ڈیلر اس لڑکی کو کسی امیر و کبیر شیخ کو بیچ چکا ہے۔ اس شیخ نے باقی ساری لڑکیوں میں سے بس اسی لڑکی کی ڈیمانڈ کی ہے۔ دوسری لڑکیوں کو دوسرے ڈیلرز کے ہاتھوں بازار میں بیچا جائے گا۔ بس یہ لڑکی اس شیخ کے ساتھ رہے گی، اس کی داشتہ۔ شکیل کی بات مکمل ہونے سے پہلے پیچھے کھڑا زیب بجلی کی سی تیزی سے آگے آیا تھا، اور اس نے پے در پہ نہ جانے کتنے ہی تھپڑ شکیل کے چہرے پر مارے۔ تیری زبان باس نے کاٹی ہے نہیں، مگر میں تجھے گونگا ضرور کروں گا۔ تم اپنے ہی ملک ہی کے لڑکیوں کا سودا کرتے ضمیر فروشو، غدار، نمک حرام، تم جیسے لوگوں کو واقعی جینے کا کوئی حق نہیں۔ زیب نے عالم جنون میں شکیل کا منہ کھول کر اس کی زبان پکڑتے ایک جھٹکے سے کاٹ ڈالی تھی، اور پھر اپنی گن سے ایک کے بعد ایک اس کے سینے میں 3-4 گولیاں ماری تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرے بندے کے سر پر فائر کیا تھا، جو اسی وقت دم توڑ گیا تھا۔ 2-3 جھٹکے کھانے کے بعد شکیل کا بھی جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ کیا کیا تم نے زیب؟ ہمیں اس سے انفارمیشن نکلوانی تھی اور تم نے اسے مار دیا۔ پیچھے حیران پریشان کھڑے باقی سب لوگوں میں سارم کو سب سے پہلے ہوش آیا، اور وہ غصے سے آگے بڑھ کر زیب پر بھڑک اٹھا۔ اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا سارم بھیا، اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہمارے پاس فیروز راؤ کے خلاف جو ثبوت موجود ہیں انہیں صبح میڈیا کے سامنے ایکسپوز کر دیتے تاکہ سارا سیاپا ہی ختم ہو جائے۔ فیروز کے اندر جاتے ہی لڑکیوں کو تو ہم بازیاب کروا لیں گے، کیوں بھیا؟ زیب نے اپنے سامنے کھڑے سارم سے لاپرواہی سے کہتے ارتزا سے پوچھا، جو پرسوچ نگاہوں سے صحیح دیکھ رہا تھا۔ چلبل شرارتی سے زیب کا یہ روپ بھی تھا جس سے ان کی ٹیم کے افراد کے ساتھ کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ ہم دیکھتے مگر تم اپنے غصے اور جذبات کو قابو کرنا سیکھو۔ ابھی جو کچھ تم نے کیا وہ قطعی قابل برداشت نہیں ہے۔ میں یہی موجود تھا، اس کے باوجود تم نے میرے سامنے شکیل اور اس کے بندے کو گولیاں مار دی۔ آگے سے بنا میرے آرڈر کے تم کچھ نہیں کرو گے، میں تمہیں پہلی اور آخری بار وارننگ دے رہا ہوں۔ ارتزا نے زیب کو سرد لہجے میں تنبیہ کی۔ سوری بھیا، آگے سے ایسا نہیں ہوگا۔ زیب سر جھکا کر ندامت سے بولا۔ تبھی ارتزا کا فون بجنے لگا۔ امی جان کی کال تھی۔ ارتزا نے فوراً کال پک کر کے ان سے بات کی۔ وہ ان کی بات سنتے ہی انہیں صاف منع کر چکا تھا، مگر دوسری طرف سے شرینہ نے جانے کہا کہ اوکے کہا، اور عشاء للایا مشعل اور زورین کو کہیں لے کر نہیں جائے گی، وہ چاروں گھر پر ہی رہے گی۔ کسی کو بھی زیادہ دوستی یاد آئے تو مجھ سے اس کی بات کروا دیجیے گا۔ باقی چچی جان افتخار اور پھوپھو زاہدہ بیگم کو گھر پر چھوڑ دے، میں سارم کو بھیج رہا ہوں، آپ اس کے ساتھ اتفاق کے گھر جائے گی۔ کچھ دیر کے بحث مباحثے کے بعد اس نے ماں کو اپنی رضامندی دے دی تھی۔ سارم تم ایک کام کرو، امی جان اور گھر کی باقی عورتیں ایفا کے گھر جانا چاہتی ہے، تم انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے بندوں کو بھی بنا کسی کی نظر میں لائے ساتھ لے جانا۔ شکیل کی غیر موجودگی راؤ کو اب تک مشکوک کر چکی ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اب دوبارہ میرے گھر والوں کو ٹارگٹ کر کے ان کے ساتھ مزید کوئی نیچ حرکت کرنے کی کوشش کرے، اسی لیے تم جاؤ اور سب کو ایفا کے یہاں ڈراپ کر دو۔ میں نے ملک صاحب ہاؤس کے باہر سیکورٹی بڑھا دی ہے، گھر میں اب پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، مگر گھر کے باہر اب تک خطرہ ٹلا نہیں ہے، تو تم سب طرف سے ہوشیار رہنا۔ ارتزا نے سارم کو سمجھایا۔ آپ بے فکر رہیں، میں الرٹ رہوں گا، سارم کہتا باہر نکل گیا۔ بھیا ہم بھی جائیں؟ زارون اور سیف نے ارتزا سے پوچھا تھا۔ مشل گھر پر اکیلی تھی، یعنی بات کرنے کا بہترین موقع تھا۔ ابھی اسے مشل کو بتانا بھی تھا کہ وہ آج کتنی خوبصورت لگی تھی۔ ہاں تم لوگ بھی گھر پہنچو، ارتزا نے اجازت دے دی تھی۔ وہ تینوں بھی خوشی خوشی باہر جانے لگے۔ زیب اندر سارم کے روم سے چینج کرتے گھر جانا، ان کلرفل کپڑوں میں ہی جانے کے لیے مت نکل پڑنا۔ ارتزا نے باہر جاتے زیب کو ٹوکنا ضروری سمجھا۔ جی بھیا میں وہی کرنے جا رہا ہوں۔ ڈیڈ راؤ کا کیا کرنا ہے؟ سارم اور باقی سب کے جاتے ہی سائے شیرازی سے پوچھا، جو خود بھی زیب کی بات سے متفق تھے کہ شکیل سے انہیں کوئی انفارمیشن نہیں ملنے والی تھی۔
یہ سب چھوڑو، تم بتاؤ میری بہو کے پاس کب جا رہے ہو؟ اسے خفا تو کر بیٹھے ہو مگر مناؤ گے کب؟ ان گدھوں سے زیادہ تمہارا ملک ہاؤس جانا ضروری ہے اور تم یہاں بیٹھے شکیل اور اس کے بندوں کے ساتھ سر کھپا رہے ہو۔ نئی نئی شادی ہوئی یار، بیوی کو وقت دو، یہ سب تو سالوں سے کر رہے ہو۔ جاؤ میں دیکھ لوں گا سب کچھ۔ سائے شیرازی کے شرارتی انداز پر ارتضیٰ کے لب مبہم سے مسکرائے، آنکھوں کے سامنے اپنے فائٹر جیٹ کا خفا خفا سے چہرہ گھوم گیا۔ گاؤں سے نکلنے سے لے کر لاہور پہنچنے تک اس نے علاء کو کتنی میسیجز اور کالز کی تھی، مگر مجال ہے جو اس نے کسی کال یا میسج کا رپلائی دیا۔ سائے شیرازی سمیت گاڑی میں موجود اس کے سارے بھائی ارتضیٰ کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے اسی بات پر اسے چھیڑتے اور ارتضیٰ سے جھاڑ کھاتے ہوئے آئے تھے، مگر اب سائے شیرازی کے بھی چھیڑنے پر علاء کا ایک بار پھر اس کے ذہن پر سوار ہو گئی تھی۔ چلا جاؤں گا، ابھی پہلے آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم راؤ کو ایکسپوز کر دیں؟ اب ہمیں اتنا انتظار کرنا نہیں چاہیے کیونکہ راؤ کی حرکات اب دن بدن ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں۔ ارتضیٰ کو دوبارہ غصہ آنے لگا۔ نہیں، کچھ دن صبر کرو، وہ صرف اسی معاملے میں ملوث نہیں ہے ارتضیٰ، اس کے سوا بھی اس نے مزید بہت سے کارنامے انجام دیے ہیں جن کا حساب اس سے الگ سے لینا اب ضروری ہو گیا ہے۔ تم اس سے پہلے میری ایک ضروری بات سنو، سب سے پہلے ان لڑکیوں کو پتہ کرواؤ کہ وہ راؤ کے کون سے دوسرے ٹھکانے پر موجود ہے۔ زورین کو سائے شیرازی اور ارتضیٰ کو آگے کا لاہ عمل سمجھانے لگے تھے، جسے وہ دھیان سے سننے لگا۔ پھر ان کی بات پوری ہوتے ہوئے گھر جانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا تھا، مگر اس سے پہلے اسے مزید 2-3 کام نپٹانے تھے۔ عشاء زورین اور مشل کے ساتھ اپنے روم میں آئی، مگر پھر دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے ہوئے زور سے چیخ پڑی۔ اس کا روم بھی علاء کے روم کی طرح بے حد خوبصورتی سے ڈیکوریٹڈ تھا۔ چھت پر ٹنگے پھولوں کے فانوس دیکھتی بھاگی بھاگی بیڈ ایریا کی طرف آئی، جسے باقی روم سے الگ کرنے کے لیے چھت کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھولوں کی چادر ڈالی گئی تھی۔ وہ پھولوں کی چادر ہٹاتے اپنے بیڈ کے پاس آئی جسے موگرے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ان پھولوں کی خوشبو اشال کو بے حد پسند تھی، جس کا دھیان روم کی ڈیکوریشن کرتے وقت خاص طور پر رکھا گیا۔ پورا روم انہی پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ گلاب کے پھولوں کا بھی استعمال تھا، مگر صرف جھومر میں لٹکتی لڑیوں کے ساتھ جن کے آخری سروں پر گلاب کی کلیاں پروئی گئی تھی۔ بیڈ کے بیچوں بیچ ویسا ہی خوبصورت جھومر لگا تھا جیسا علاء کے روم میں تھا، اور جسے دیکھ کر اشال دیوانی ہو گئی تھی۔ مشل بھابی، زورین دیکھے نا ذرا، یہ تو بھیا کے روم جیسے ہی ڈیکوریشن ہے نا۔ ہائے مسٹر ماڈل نے کتنا خوبصورت روم سجوایا ہے۔ مگر بھابی یہ گھر تو بند تھا نا؟ ابھی میرے سامنے مائن جان نے گھر کا لاک کھولا تھا، تو لاک گھر میں کون ڈیکوریشن کروا کر گیا ہوگا؟ اشال نے حیرت سے زورین اور مشل کو دیکھتے کہا، ارتضیٰ بھیا کی شادی پر نہیں کل بھی گھر لاک تھا۔ جب ان کا روم ڈیکوریٹ ہو سکتا ہے تو تمہارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میری جھلی اشال، انہوں نے تمہاری طرف سے شادی میں شامل ہو کر تمہارے بھائی ہونے کا فرض نبھایا ہے، یہاں زر بھائی کے لیے بھی اب وہ اپنی فرائض نہیں بھولے۔ آئی ایم شور یہ ارتضیٰ بھیا نے کروایا ہوگا، اور تم چلو اب چونچ بند کر کے بیٹھو، دلہن اتنا نہیں بولتی، یہاں بیٹھ کر اپنی یہ صورت درست کروا لو۔ مشل نے اشال کو اس کے بیڈ پر بٹھا دیا تھا اور اشال کے بیگ سے میک اپ کا سامان نکالتے اس کا بگڑا میک اپ درست کر دیا تھا۔ پھر وہ اسے روم میں ٹھیک سے بٹھا کر خود زورین کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ اشال گھٹنوں پر سر رکھے چمکتی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے زر کا انتظار کرنے لگی تھی، مگر پھر اسے ایک ہی پوزیشن بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی، لیکن ازراق کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ تبھی اپنی دکھتی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پہلو بدل کر پیچھے رکھے ڈھیروں کشنز اور پلوز سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر مزید 10-15 منٹ گزارنے کے بعد بھی ازراق نہیں آیا، مگر اشال کی دکھتی کمر کو جیسے ہی آرام ملا اسے نیند نے آ لیا اور وہ سب کچھ بھول بھال کر دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گئی۔ جبکہ دوسری طرف ازراق سب گھر والوں کو عفا کے گھر روانہ کرنے کے بعد، پاپا، دادا اور سب بڑوں کے اپنے اپنے گھروں میں پہنچنے کے بعد بھی عزیر اسجد زارون کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا تھا۔ اسے ارتضیٰ کا انتظار تھا جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ حالانکہ زیبا زارون نے اسے بتا دیا تھا کہ ارتضیٰ لیٹ ہو جائے گا کیونکہ کسی کام سے گیا تھا، اور پھر سائے شیرازی بھی گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے کم و بیش اس کے سامنے زیبا زارون والے ہی الفاظ دہرائے تھے، تب جا کر ارقام اور سمیر کے بار بار اشارے کرنے پر وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دل میں ڈھیروں ارمان سجائے اشال کے خوبصورت روپ کو چشم تصور میں لیے اپنے روم میں داخل ہوا، اور روم کا دروازہ لاک کر کے بیڈ کے پاس پہنچنے تک دل میں سوچتا آیا تھا کہ اسے آج اشال کو اپنے دل کی مکمل حکایت سنانی تھی۔ اس کے لیے تیزی سے بدلتے اپنے ان دلی جذبات کے بارے میں بھی اشال کو بتانا تھا جنہوں نے ان کچھ ہی دنوں میں اس کے دل کی دنیا کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ مگر بیڈ کے طرف لٹکتی پھولوں کی لڑیوں کو ہٹاتے اس کی نظر جب اشال پر پڑی تو حیرت سے اس کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ بڑے مزے سے تکیوں سے ٹیک لگائے بے سوچ سو رہی تھی۔ اف، یہ لڑکی کتنا سوتی ہے، پورے راستے سوتی ہوئی آئی ہے اور اب بھی پھر سو گئی ہے، وہ بھی اتنی ہیوی کپڑوں اور اس بھاری بھرکم جولری میں۔ بڑبڑاتا اس کے سرانے آ بیٹھا، اشال اٹھو اور چینج کر لو۔ اس نے اشال کا گال تھپ تھپایا مگر ٹس سے مس نہیں۔ اشال، یہ سب تو اتار دو، چینج کر کے سو جانا یار، اتنے انکمفرٹیبل کپڑے جولری اور میں کیسے سو گی؟ اشال اٹھو،
اس بار اس نے اشال کا بازو ہلایا تھا مگر اشال نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ مسٹر ماڈل، اتنا کہتے اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور کروٹ بدلتے ازراق کے اطراف بازو لپیٹتے اس کے سینے پر سرک کر سو گئی۔ ازراق نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھرتے ایک نظر اپنی اس بے تحاشا خوبصورت مگر آدھی عقل والی بیوی کو دیکھا جس نے اس کے سارے ارمانوں پر نیند کا کمبل ڈال کر انہیں تھپک تھپک کر سلا دیا تھا۔ نصیب ہی خراب ہے تیرا ازراق ملک، پہلے ان کمینے گنڈوں نے راستے میں آ کر اپنی دہشت گردی سے سب کی جانیں حلق تک کھینچ ڈالی اور اب یہ میری زوجہ محترمہ میرے ارمانوں کا گلا گھونٹنے کے بعد خود لمبی تان کر سو گئی۔ سب مجھے ٹھیک ہی وارن کر رہے تھے۔ اشال بدتمیز لڑکی، کل پوچھوں گا تم سے، ذرا ایک بار اٹھ جاؤ۔ غصے سے بڑبڑاتا ایک گہری سانس کھینچتے اس کا دوپٹہ سر سے اتارنے کے بعد ایک طرف رکھنے لگا، پھر اس نے بہت احتیاط اور محنت کے بعد اس کی جویلری اتاری۔ اس کے بعد اس کا سر تکیے پر رکھتے خود اپنے کپڑے چینج کرنے باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کسی خوبصورت سے احساس سے کھلی تھی جس نے نیند میں بھی اسے گدگدانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنی خمار آلود پلکیں پوری کھولتے آس پاس کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی اور خود کے پہلو میں موجود اس شخص کو محسوس کرتے ایک دل فریب سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پھول کھلاتا لبوں کا جادوئی لمس وہی تھا جو اس کے ساتھ ابھی خوابوں میں بھی موجود تھا۔ اپنے چہرے پر سرساتے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس نے پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر تب بھی اس کے ہاتھوں کی حرکت محسوس کرتے ہی اس جادوئی لمس میں سختی اتر آئی تھی۔ انگلیوں کی گرفت آہنی ہو گئی تھی جس نے اس کے مسکراہٹ فوراً چھین لی تھی۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی اچانک جارحانہ انداز میں اسے کھینچ کر اٹھایا تھا۔ علیہ نے حیرت سے پوری آنکھیں کھول کر خود کو برہمی سے تکتے ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ نیند پوری ہو گئی ہے زوجہ محترمہ، یہ مزید سونا ہے؟ اس کے لہجے پر حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی تھی۔ جس لمس میں کچھ دیر پہلے نرمیاں اتری ہوئی تھی وہ تو جارحانہ ہوا ہی تھا، لہجہ بھی کافی کاٹدار تھا۔ کیا ہوا، تم ایسے بہیو کیوں کر رہے ہو؟ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے بولی مگر وہ اسے جواب دیے بنا کچھ دور ٹیبل پر رکھے اس کے بیگ کے پاس پہنچا تھا اور بیگ کے اندر موجود فون نکال کر دوبارہ اس کے پاس آیا تھا۔ پھر اس نے اس کا فون ان لاک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ 76 میسیجز، 43 مس کالز، مگر رپلائی ایک کا بھی نہیں۔ کیا کل کھانے میں افیون کھائی تھی تم نے جو تمہاری نیندیں پوری نہیں ہو رہی؟ تمہیں اپنے علاوہ کسی اور کی کبھی فکر ہوئی ہے علیہ؟ یا تمہیں اپنے منواتے دوسروں کی ایک بھی بات نہ سننے کی بری عادت پڑ چکی ہے؟ تمہاری ایک ہٹ دھرمی نے جانتی ہو کیا کیا؟ اسی دن کے لیے تمہیں منع کیا تھا میں نے کہ زورین کو اپنے ساتھ لے کر مت جاؤ مگر تم اپنی ضد کے آگے میری ایک نہیں سنی اور صرف اپنی ہی منوائی۔ رات کو جو کچھ دیکھا تم نے وہ بس ایک جھلک تھی۔ لوگ جو زورین کے پیچھے پڑے ہیں وہ آگے اس سے بھی زیادہ کریں گے اور اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ تمہاری وجہ سے میری پوری فیملی ٹارگٹ ہو چکی ہے، ان سب کی نظروں میں آ چکی ہے۔ زورین اگر صرف سارم کے پاس یا کسی دوسری جگہ ہوتی تو ہم اسے بالا ہی بالا بڑی آسانی سے ان سب سے لوگوں سے بچا سکتے تھے، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ تم سب بھی خطرے میں پڑ چکے ہو۔ بتاؤ مجھے، رات کو اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی نقصان ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا اس کا؟ تم سے منع کیا تھا کہ باہر مت آنا مگر تم نے یہاں بھی میری نہیں مانی۔ تم ان کتوں کے سامنے چلی آئی، تمہاری وجہ سے انہوں نے میری عزت پر بری نظر ڈالی، تمہیں دیکھ کر کس قدر بےہودہ باتیں کی۔ تم سوچ سکتی ہو اس وقت مجھے کیسا لگ رہا ہوگا؟ نہیں، تمہیں میری حالت کا ذرا سا بھی نہیں اندازہ ہوگا، کیونکہ تم بس خود کو عقل کل اور دوسروں کو پاگل کتا سمجھتی ہو جو تمہارے سامنے کتنا ہی بھونک لے مگر تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے سب سے بڑی پہچان ہے، مگر اب بس تمہاری ضدیں اور بیچا ہٹ دھرمی اور نہیں چلے گی، تمہیں خود کو بدلنا پڑے گا علیہ۔ میں نے تمہیں بہادری کا سبق دیا تھا۔ واقعی بہادری ایک اچھی چیز ہے مگر بہادری اور بے وقوفی میں بہت بڑا اور واضح فرق ہے۔ تم اپنی بے وقوفی کو بہادری سمجھنے لگی ہو۔ تم نے آج مجھے سب کے لوگوں کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ کیا سوچتے ہوں گے سب کہ میری بیوی ہونے کے باوجود تم میری کوئی بات سنتی اور نہ ہی مانتی ہو؟ وہ علیہ کا جھکا سر دیکھ کر بولا نہیں، گرج اٹھا تھا جو کل سے اسے بے سکون کر کے خود مزے سے سو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو ارتضیٰ۔ اس نے ارتضیٰ کی تمام باتوں کے جواب میں جھکے سر کے ساتھ بس اتنا ہی کہا مگر اس کے بے تاثر لہجے میں مانگی گئی معافی نے ارتضیٰ کو مزید بھڑکا دیا۔ اپنے پاس رکھو اپنی معافی تم، مجھے نہیں چاہیے۔ چینج کر کے نیچے آؤ، تمہارے والد محترم اور بھائی بھابھی آنے والے۔ برہمی سے بولتا پلٹا تھا۔ ابھی مجھے تمہاری زندگی میں داخل ہوئے ایک ہی دن ہوا تھا ارتضیٰ، اور تم مجھ سے اتنی جلدی متنفر ہو گئے۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بات سن کر ارتضیٰ تلملا کر پلٹا تھا۔ تم سے متنفر نہیں ہوا، تمہاری حرکتوں نے میرا دماغ گھما دیا ہے۔ تم میری ایک بات کلیئرلی سن لو علیہ، تم اب میری زندگی میں شامل ہو چکی ہو، اسی لیے تمہیں اپنی زندگی کو میرے حساب سے گزارنا پڑے گا۔ اگر میں تمہیں کسی کام کو کرنے کے لیے منع کر رہا ہوں تو میری بات ماننا تم پر فرض ہے، نہ کہ آگے سے میرے ساتھ ضد لگانے بیٹھ جاؤ۔
میں اگر تمہیں کسی چیز کے لیے روکتا ہوں تو کچھ سوچ کر ہی روکتا ہوں۔ اپنی پرسنل لائف کو میں نے اب تک جس قدر سیکیور اور سب لوگوں سے چھپا کر رکھا تھا، تمہاری بیوقوفی نے میری اب تک کی بڑھتی گئی ساری احتیاط پر پانی پھیر دیا ہے۔ اب اٹھو، جا کر چینج کرو، بڑے ابا پہنچتے ہوں گے، اور آئندہ میری کالز کو اگنور کرنے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ آج کے بعد میں تمہیں کچھ سمجھاؤں گا نہیں بلکہ تمہاری ہر غلطی کی سزا دوں گا۔ دوبارہ بولتا ہوا واپس پلٹ کر باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ ساکت سے بیٹھی علایا کے کانوں میں ارتضیٰ کی آواز گونجتی رہ گئی۔ اسے پتا تھا اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی، مگر زورین کی مدد اگر نہیں کرتی تو پوری زندگی خود کی نگاہوں میں مجرم بنی رہتی۔ اس نے ارتضیٰ کو اپنے ساتھ دینے پر بھی اس لیے مجبور کیا تھا کہ اس کے پروفیشن کے بارے میں جانتی تھی اور اسی کی وجہ سے بے فکر بھی تھی، مگر ارتضیٰ نے اسے کتنا غلط سمجھا، کیا کیا نہ سنایا تھا۔ اس نے علایا سے یہ سب کیا کہہ ڈالا، اس طرح تو اس سے اتنے سالوں میں کبھی بھی مخاطب نہیں ہوا۔ اتنا تلخ لہجہ، اتنے برے الفاظ، یہ ٹون اس نے اپنی ایک دن پرانی بیوی اور محبت کے لیے استعمال کی تھی، اور محبت جس کا وہ سالوں سے دعوے دار تھا۔ تب اس کی محبت کیا ہوئی؟ کیا مرد کی محبت شادی کے بعد ہی ختم ہو جاتی؟ جیسے ارتضیٰ اس سے ایک ہی دن بعد بیزار ہو گیا تھا۔ جس قدر محبت اہمیت وہ اسے پرسوں رات سے کل تک دے چکا تھا، اس نے علایا کو خوش گمانی کے جھولے میں بٹھا کر خوب اونچائی پر پہنچا دیا تھا، مگر آج خوش گمانی کے اس جھولے سے ارتضیٰ نے ہی اسے کس بری طرح واپس کھینچا تھا کہ وہ اتنی اونچائی سے منہ کے بل سیدھی نیچے زمین پر آ گری تھی۔ وہ اس سے جس ٹون میں بات کر کے گیا تھا وہ یہ ثابت کرنے کو کافی تھے کہ ارتضیٰ ملک کے لیے اس کی محبت بس ایک رات سے زیادہ کچھ نہیں تھی، اور اب علایا جو کہ ارتضیٰ کی محبت تھی وہ بیوی کے روپ میں اس کے پاس اس کے دسترس میں موجود تھی، جس کے ساتھ وہ جیسا دل چاہے کسی بھی طرح کا سلوک کر سکتا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم علایا نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا، اور سامنے کھڑی زورین کو دیکھ کر اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا تھا، جس کی آنکھوں میں بھرے آنسو اس بات کے گواہ تھے کہ وہ ارتضیٰ کی باتوں کا تھوڑا بہت حصہ سن چکی تھی۔ تبھی علایا کے متوجہ ہوتے ہوئے بھاگتی ہوئی اس کے گلے آ لگی۔ میں نے سب سن لیا آپی، میں بھائی کے لیے لسی لائی تھی، مگر اندر سے آتی ان کی چیختی آواز سن کر رک گئی۔ وہ آپ کو میری وجہ سے بہت ڈانٹ رہے تھے، مجھے معاف کر دے آپی، میری وجہ سے بھائی آپ کو برا سمجھنے لگے، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کی اچھی بھلی زندگی میں زہر گھول دیا۔ علایا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی بولی، زورین ادھر دیکھو میری طرف، پہلے تو رونا بند کرو، رو رو کر خود کو کمزور ثابت مت کرو، تم نے میری زندگی میں کوئی زہر نہیں گھولا، تمہارا مجھ سے ملنا، میرے دل میں تمہارے لیے اتنی نرمی اور وسعت کا پیدا ہونا میرے نزدیک سب اللہ کی کسی مصلحت کے تحت تھا۔ یقیناً وہ اب تمہارے لیے خیر چاہتا ہے، تبھی اس نے تمہیں غلط ہاتھوں میں جانے نہیں دیا۔ وہ بہت جلد ضرور تمہارے لیے کہیں نہ کہیں آسانی پیدا کرے گا، میری فکر چھوڑو۔ ارتضیٰ غصے میں ہے، ابھی ڈانٹ رہے ہیں، بعد میں ٹھیک بھی ہو جائے گے، مگر میرا دل اس بات سے مطمئن ہے کہ تم میری آنکھوں کے سامنے بالکل محفوظ جگہ پر ہو، اسی لیے تم بھی اب بے فکر ہو جاؤ، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر مت لو۔ اب جاؤ نیچے ناشتہ وغیرہ کرو، میں بھی تیار ہو کر نیچے ہی آ رہی ہوں۔ زورین کو سمجھاتے خود اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی، پھر نہا کر نیچے پہنچتے ہی اس کا سامنا سب سے پہلے علیان بھائی اور بابا سے ہوا۔ وہ سب لاؤنج میں موجود تھے، اور علایا کے نیچے آتے ہی گھر کی ملازمہ نے اسے ارتضیٰ کے بلائے پر لاؤنج میں بھیج دیا تھا۔ گھر کے باقی لوگ ڈائننگ روم میں ناشتہ کر رہے تھے، بس اکمل صاحب اور سمیر، ارتضیٰ، علیان کے ساتھ اجمل صاحب بھی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ علایا چھوٹے چھوٹے قدم سے چلتی لاؤنج میں پہنچ گئی۔ السلام علیکم، سب کو سلام کرتی ایک طرف صوفے پر بیٹھے اکمل صاحب کی طرف بڑھی تھی، مگر وہ اسے دیکھتے ہی غصے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ سب کیا تھا علایا؟ کل رات کو کیا کچھ ہو چکا ہے، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے، تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے؟ کل سب لوگوں پر کون سی قیامت ٹوٹتے ٹوٹتے بچی ہے، اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ تم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لڑکی بے سہارا ہے، جسے اس کے ماں باپ کی موت کے بعد پھوپھی نے گھر سے نکال دیا تھا، مگر وہ سب جھوٹ تھا، اسے نکالا نہیں گیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنی پھوپھی کے گھر سے بھاگی تھی، اور جس وجہ سے بھاگی تھی وہ بھی تمہیں پتہ تھی، پھر بھی تم اسے فیصل آباد لے کر گئی۔ تمہاری وجہ سے سب کی جان داؤ پر لگ گئی، تم اتنے وقت سے ایک کے بعد ایک غلطی پر غلطیاں کیے جا رہی ہو، اور اس بار تو حد ہی ہو گئی۔ تمہارا غصہ، ضد اور منمانیاں کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہیں۔ میری غلطی تھی جو میں نے تمہاری ہر بات مان کر تمہیں اتنا خود سر بنا دیا۔ مزید بتا دو مجھے، اور کیا کرنا باقی رہ گیا ہے، اور کیا ٹھان رکھا ہے تم نے؟ اکمل صاحب نے بیٹی کو جھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار علایا پر اتنے برہم ہوئے تھے، اسے نہ پہلے کسی کا ڈر تھا نہ اب ہے بابا، اس نے ہمیں ارکم انکل اور ماموں جان کے سامنے شرمندہ کروا دیا ہے۔ ارتضیٰ کو تو اس کے مزاج کا پتہ ہے، مگر باقی مہمانوں اور رشتہ داروں کے درمیان اس کی وجہ سے ہماری جس قدر سبکی ہوئی ہے اسے اس کا بھی ذرا اندازہ نہیں ہے۔ آخر کب تک کرو گی یہ علایا؟ کب تک ہم تمہاری غلطیوں کا خمیازہ بھگتیں گے بتاؤ؟ علیان بھی برہمی سے بولتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا تھا، اور علیہ نے سپاٹ نظروں سے باپ کے پیچھے کھڑے بھائی کو دیکھا تھا۔ اب چپ چاپ جاؤ اور اس لڑکی کو کہو کہ وہ یہاں سے چلی جائے، وہ نہ یہاں رہے گی اور نہ واپس حویلی جائے گی۔ اس شہر میں بہت سارے دارالامان ہیں، وہ آسانی سے کہیں بھی پناہ لے سکتی ہے، مگر اب وہ تمہارے آس پاس کہیں نہیں رہے گی۔ اکمل صاحب نے دوبارہ سے ٹپٹتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ارتضیٰ کی بات
باپ کی بھی ملامت سن کر بمشکل خود پر ضبط کی کھڑی تھی اور سامنے بیٹھا ارتضیٰ سمیر کو شکایتی نظروں سے دیکھتے بار بار بے چینی سے پہلو پر پہلو بدل رہا تھا، جس نے اکمل صاحب کو سب بتا دیا تھا۔ خود کچھ دیر پہلے اپنے تے علایہ کو بہت سے بھی زیادہ ڈانٹ چکا تھا اور اب اکمل صاحب نے بھی اس کی علایہ کو بری طرح لتاڑ کر رکھ دیا تھا۔ تبھی علایہ کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھ کر ارتضیٰ خود پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسے واقعی علایہ کے ساتھ شادی کے صرف ایک دن بعد اس قدر برا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر زورین کی جگہ میں ہوتی تو آپ لوگ تب بھی یہی کہتے۔ کیا میری مدد کرنے والوں کو اسی طرح ملامت سے نہیں پڑتی بابا؟ انسان کے قول و فعل میں اتنا تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ہی سکھایا تھا کہ کسی پر برا وقت پڑنے پر استطاعت رکھتے ہوئے ایک انسان دوسرے مجبور انسان کی مدد ضرور کرے گا، تاکہ انسان کے اندر موجود یہی انسانیت اسے جانوروں کو فہرست سے الگ کر سکے اور یہ ثابت ہو جائے کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے۔ اس کے اندر موجود انسانیت کی وجہ سے اسے دوسری مخلوقات سے برتر رکھا گیا ہے۔ مظلوم کی مدد کرنا تو عین ثواب کا کام ہے، مگر اب جب وقت پڑنے پر میں نے ایک مظلوم کی تھوڑی سی مدد کر دی تو آپ سب مجھے بار بار یہ احساس دلا رہے ہیں کہ میں نے انسانیت دکھا کر نیکی نہیں بلکہ گناہ کیا ہے۔ آپ سب میرے وہ رشتے ہیں جن پر بھروسہ کر کے میں نے اس بے سہارا لڑکی کو سہارا دینے کی کوشش کی تھی، مگر آپ لوگوں نے ثابت کر دیا کہ میرا آپ پر بھروسہ غلط تھا۔ یہ واقعی نفس و نفسی کا دور ہے، یہاں لوگ دوسروں سے پہلے اپنی آگ بجھاتے۔ آپ سب بھی آج وہی کر رہے ہیں، مگر کوئی بات نہیں، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ سب اپنی اپنی جگہ درست ہے۔ آپ کو کسی دوسرے کی نہیں بلکہ اپنی فکر کرنی چاہیے، یہی آپ سب کو زیب دیتا ہے۔ آج کل کی انسانیت بس یہ ہے۔ آپ بے فکر ہیں، میں زورین سے کہہ دوں گی کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، کہیں تو اسے ٹھکانہ مل ہی جائے گا۔ ہو سکتا ہے نصیب سے وہ ایسے لوگوں سے مل جائے جو اس کے ساتھ نیکی کر کے ستانے نہ دے، یا پھر یہاں سے جاتے ہی وہ انہی لوگوں کے ہاتھ لگ جائے جو اس سے کل لینے آئے تھے۔ یہ بہت اچھا رہے گا، کم سے کم اس کے بعد آپ سب کا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے اگر اس لڑکی کے نصیب میں ذلت ہی لکھی ہے تو یہی صحیح۔ اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں لڑکیاں ایسی زندگی گزاری، ایک زورین بھی ان میں شامل ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ نہ آسمان ٹوٹ پڑے گا، نہ قیامت آئے گی۔ ہاں، مگر آج کے بعد میری آپ سب سے وابستہ امیدیں ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ سب جو بھی چاہے کریں، مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ وہ باپ کی صورت دیکھتے بے تاثر لہجے میں بولی تھی، شاید اندر ہی کہیں غصہ بھی ضبط کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے گال اور ناک سرخ ہو گئی تھی۔ ڈارک گرین حجاب میں چمکتا اس کا خوبصورت سفید چہرہ بے حد گلابی ہو گیا تھا۔ اس نے اس دوران ایک بار بھی ارتضیٰ کی طرف نہیں دیکھا تھا، جو اس کی باتوں کو سن کر شرمندہ ہوتے ہوئے اس کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا، مگر وہ اپنی بات کہہ کر کسی پر ایک نظر ڈالے بنا پلٹ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ پھر لاؤنج کے دروازے پر موجود زارون اور سارم کو دیکھتے اس کے قدم دروازے پر ہی ٹھٹک کر گئے تھے۔ سنو برفانی بھالو، تم زورین کو اپنے ساتھ وہیں لے جاؤ جہاں سے اسے لائے تھے، تمہیں اللہ اس کا اجر دے گا۔ وہ سارم کو دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ سارم حیرت سے منہ کھولے اپنی جگہ کھڑا رہ گیا، اور اس کے پاس کھڑے زارون نے ارتضیٰ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر فوراً ایک ہاتھ سے سارم کا کھلا منہ بند کر دیا تھا۔